السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ اشرف کا کنبہ مختصر تھا۔ اشرف کے دو ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ بیٹی کا نام جنت بی بی تھا۔ وہ چہرے مہرے سے گلاب جیسی تھی۔ ماں اور باپ کے سائے تلے غربت میں بھی چین کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو اشرف نے اس کا بیاہ اپنے بھتیجے سے کر دیا۔ یہ لوگ گدھا گاڑی چلا کر باڑ ڈھوتے اور مزدوری کرتے تھے۔ ان کے گھر میں 3 گدھے تھے۔ دن بھر مزدوری کر کے جب وہ اپنی گدھے گاڑیوں پر گھر لوٹتے تو گدھوں کو صحن میں باندھ دیتے۔ صحن میں ان کی گندگی سے تعفن ہو جاتا تو جنت کی نیند حرام ہو جاتی۔ وہ ایسے ماحول کی عادی نہ تھی۔ ان کے گھر کا صحن تو صاف ستھرا رہتا تھا۔ وہ خود صفائی پسند تھی۔ اب وہ روزانہ اس بدبودار صحن کو صاف کرتی تھی۔ جھاڑو لگاتی تو منہ اور ناک کو کپڑے سے لپیٹ لیتی، تب بھی اس کا دم گھٹتا۔ اسے سسرال کے گھر میں صحن میں جھاڑو بہاری کا کام سخت ناپسند تھا، مگر ہر حال یہ کام کرنا پڑتا کہ ساس نے اس کی یہی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ جنت کو اس کے گھر سے گھن آنے لگی۔ وہ ماں کے پاس آ کر بہت روئی کہ مجھے وہاں نہیں رہنا، مجھے تو اپنے شوہر کے وجود سے بھی گدھوں کی سی بو آتی ہے۔ وہ سارا دن گاڑی بانی کرتا ہے اور گھر آ کر بغیر نہائے سو جاتا ہے۔ جب شادی ہو جائے لڑکی کو ہر حال گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ماں سمجھاتی مگر اس لڑکی کو سمجھ نہ آتی۔ اس کی چاچی بھی سخت عورت تھی۔ وہ روزانہ جہاں گدھے باندھے جاتے تھے وہاں کی صفائی کرواتی تھی۔ غرض وہ سسرال کے ماحول سے سمجھوتا نہ کر سکی۔ شوہر سے اس کی لڑائی ہونے لگی۔ تبھی جنت کی زندگی دوزخ بن کر رہ گئی اور وہ سسرال سے برہم رہنے لگی۔ جنت شوہر کو مجبور کرنے لگی کہ تم ماں باپ سے الگ ہو جاؤ اور گدھا گاڑی چلانا چھوڑ کر کوئی دوسرا کام کر لو۔ وہ کہتا اور کون سا کام کروں، مجھے کوئی اور کام تو آتا نہیں۔ ہم شروع سے گاڑی بانی کرتے آئے ہیں اور گاڑی بان ہی رہیں گے۔ تم میرے باپ سے چاک چلانا سیکھ لو۔ چاک پر مٹی کے برتن بنانے میں بڑا لطف آئے گا، یہ کام کر کے تو دیکھو۔ یہ بہت مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا، میں صرف گاڑی بانی ہی کروں گا۔ عدیل اس کے خیال سے متفق نہ ہوا تو جنت مایوس ہو گئی۔ اس کے خوابوں میں تو شہر اور وہاں کے صاف ستھرے نفیس لوگ بسے ہوئے تھے۔ وہ کئی بار بڑے گھروں میں برتن پہنچانے باپ کے ہمراہ گئی تو ان لوگوں کا رہن سہن اور رکھ رکھاؤ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کے چہرے، لباس، گھر، آنگن، برتن، ہر شے صاف ستھری اجلی اجلی ہوتی جو اس کی آنکھوں میں راحت بھرے احساس گھول دیتی تھی۔ جنت کا جی چاہتا کہ وہ بھی ایسی ہی زندگی بسر کرے جیسی یہ لوگ گزارتے ہیں، مگر وائے قسمت کے شوہر کے آنگن میں جانوروں کی گندگی نے اس نازک طبع کے مزاج میں زہر گھول دیا۔ انسان اپنی طبع کے خلاف ماحول کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ جنت بالآخر بیمار ہو کر چارپائی پر گر گئی۔ تب اس کا باپ اس کو شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ سوئے اتفاق اس دن ڈاکٹر نہیں تھا۔ کمپاؤنڈر نے اس کو انتظار والے ہال کمرے میں بٹھا دیا۔ کمپاؤنڈر کا نام جلال تھا اور یہ نہایت ہوشیار اور چلاک قسم کا نوجوان تھا۔ وہ جنت کی باتوں سے جان گیا کہ یہ لڑکی اپنے ماحول سے شاکی ہے اور فرار چاہتی ہے۔ اس نے اس کے ساتھ ہمدردی جتلائی اور اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ 2-4 بار ہی ڈاکٹر کے پاس آئی تھی اور ان مختصر ملاقاتوں میں جلال نے اس کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ وہ برتن خریدنے کے بہانے اس کے باپ کے پاس گاؤں آنے لگا جہاں جنت سے ملاقات ہو جاتی، کیونکہ بیماری کی وجہ سے وہ میکے میں ہی رہتی تھی۔ یہ ملاقاتیں رنگ لائی اور ایک دن جنت جلال کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ جلال نے چند دن اس کو اپنے ایک دوست کے کوارٹر میں چھپائے رکھا۔ جب آس پاس والے اس بارے میں سوالات کرنے لگے تو اس نے عافیت اسی میں جانی کہ اس کو کہیں غائب کر دے۔ جلال نے پریشانی کے عالم میں اپنے ایک دوست افضل سے مشکل بیان کی اور کہا یہ لڑکی از خود میرے پاس آئی تھی اور گھر واپس جانے کو تیار نہ تھی۔ چند دن کو پناہ دے دو کہ سمجھا بجھا کر واپس بھیج دوں گا، مگر یہ سمجھانے سے نہیں سمجھتی۔ وقار اپنے کوارٹر کی چابی مجھے دے گیا تھا، اب وہ بیوی بچوں کے ساتھ آنے والا ہے، اس کی چھٹیاں ختم ہیں، تم کچھ مدد کرو۔ افضل نے پوچھا کہ تم کو مجھ سے کیسی مدد چاہیے؟ یار اس نے پناہ مانگی ہے، میری شکایت ہو گئی تو نوکری جائے گی، یہ بے سہارا عورت ہے، تم اس کو سہارا دے دو، بہتر ہے کہ اس کو اس کے وارثوں کے حوالے کر دو یا پھر اس کے ورثہ کو اطلاع دے دو، وہ خود آ کر لے جائیں گے۔
افضل نے کہا یہ ناممکن ہے، وہ لوگ اب اس کو ہلاک تو کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے، یہ مصیبت زدہ ہے، تو پھر تم اس سے شادی کر لو، میری تنخواہ اتنی نہیں کہ 2 کنبے پال سکوں، میری کسی نے ڈاکٹر سے شکایت کر دی تو اجڑ جاؤں گا۔ افضل یار تم خوشحال ہو، اگر مجھ کو 30,000 روپے ادھار دے دو تو میں یہ روپے اس کے والدین کو دیکھ کر معاملہ ختم کرا لوں گا، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرے، بہتر تو یہ ہے کہ تم اس بیچارے سے نکاح کر لینا، یہ ثواب کا کام ہے۔ جنت کو ایک نظر دیکھنے کے شوق میں افضل جلال کے ساتھ کوارٹر چلا آیا۔ جنت نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ 30,000 کے بدلے یہ سودا برا نہیں ہے، افضل نے سوچا۔ اس نے 30,000 کی رقم جلال کو دے دی اور جنت کو لے آیا۔ جانے جلال نے جنت سے کیا کہا کہ وہ خاموشی سے افضل کے ہمراہ چلی آئی۔ افضل نے جلال سے کہا کہ مجھ کو اس عورت سے نکاح پڑھوانے کو طلاق نامہ چاہیے، ورنہ کل کلا میں مشکل میں پھنس جاؤں گا، وہ میں تم کو مہیا کر دوں گا۔ کچھ دن بعد جلال نے اسے طلاق نامہ لا کر دے دیا۔ افضل بولا یہ طلاق نامہ اصلی نہیں ہوا تو ٹھیک نہ رہے گا، تم بھی گناہگار اور میں بھی۔ کہنے لگا یہ اصلی ہے یا نقلی، لیکن اب اس کو اصلی جانو، میں نے رقم دے کر اس کو بنوایا ہے اور اس میں اپنی منقوہہ ظاہر کرتے ہوئے میں اس کو طلاق بھی دے رہا ہوں، اگرچہ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا کیونکہ نکاح کرنے سے مجبور ہوں۔ افضل جان گیا کہ طلاق نامہ اصلی نہیں ہے، لیکن رشوت سے کون سا کام نہیں ہوتا۔ بہرحال اس نے جنت کو بتا دیا کہ جلال نے تمہیں میرے سپرد کر دیا ہے اور یہ طلاق نامہ بھی دے گیا ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گئی، بولی تم مجھ سے کیسے نکاح کر سکتے ہو جبکہ میرا نکاح جلال سے ہوا ہی نہیں، ابھی تک میں عدیل کے نکاح میں ہوں۔ افضل نے کہا شکریہ، تم نے مجھ کو صحیح بات بتا دی، میں جو کام کروں گا قانون کے مطابق کروں گا، لیکن پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ اگر تم گھر لوٹ جانا چاہتی ہو تو میں تم کو تمہارے وارثوں تک پہنچا دیتا ہوں، اگر تم جلال کے ساتھ محبت کے چکر میں نکلی تھی تو میں ظاہر ہے کہ تمہاری محبت نہیں بن سکتا، ایسے میں تمہارا اپنے والدین کے پاس لوٹ جانا بہتر ہے۔ اگرچہ مجھ کو جلال کی اس حرکت پر دکھ ہوا ہے مگر میں واپس لوٹ کر نہیں جا سکتی، وہ لوگ خواہ دیور ہوں کہ بھائی ہوں مجھ کو زندہ نہیں رہنے دیں گے، اب میری زندگی تمہارے طرز کی مرہون منت ہے، اب تم ہی مجھ کو ہمیشہ کے لیے پناہ دے دو۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے نکاح پر تیار ہو تو پھر کل میں وکیل سے بات کرتا ہوں، وہی اس کا کوئی قانونی حل نکالے گا، اگرچہ میں کچھ زیادہ امیر نہیں پھر بھی تمہارا خرچہ اچھی طرح برداشت کر سکتا ہوں۔ میری بیوی کی وفات کو 3 برس گزر چکے ہیں، تم میرے ساتھ وفادار رہو گی تو میں تم کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ جنت کے پاس اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ وہ افضل سے شادی کر لے، اس نے وعدہ کیا کہ وہ عمر بھر اس کی وفادار رہے گی۔ اس کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے افضل نے فیصلہ کیا کہ وہ وکیل کے ذریعے کیس کرے اور جنت کی طرف سے تنسیخ نکاح کا دعویٰ ڈال دے۔ کیس دائر ہو گیا، کچھ عرصہ پیشیاں لگتی رہی، وارثوں کی طرف سے کوئی نہ آیا، شاید غربت کی وجہ سے وہ کسی کی پیروی نہ کر سکتے تھے۔ جنت کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اس طرح افضل نے جنت سے شادی کر لی اور اپنا گھر بسا لیا۔ افضل جنت کے ساتھ شادی کر کے بہت خوش تھا، اس کا گھر بس گیا، یہ ایک سگھڑ عورت تھی جس نے گھر کو جنت بنا دیا۔ دونوں ہی 6 برس تک خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرتے رہے، اس دوران ان کے 2 بچے ہو گئے۔ افضل سوچتا کہ گھر بیٹھے خدا نے اس کو ایک اچھی بیوی عطا کر دی جس کا حسن حوروں کو شرماتا تھا، اس میں کوئی بری عادت بھی نہ تھی، وہ ایک روز بھی اس عورت سے شادی کر کے نہیں پچھتایا، وہ سکون میں تھا اور جنت بھی مطمئن نظر آتی تھی۔ اس نے نہ کبھی افضل سے کوئی فرمائش کی اور نہ کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے اس کا دل پریشان ہوتا۔ ایک دن علاقے کے بڑے زمیندار کی طرف سے افضل کو بلاوا آ گیا۔ افضل زمیندار کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم نے جو زمین مجھ سے ٹھیکے پر لی اس کو اچھی طرح آباد کیا اور میں نے تم کو معقول معاوضہ دے کر زمین واپس لے لی تھی، اب اگر تم میری دوسری غیر آباد زمین پر آباد کاری کرو تو اس کا بھی میں تم کو اچھا معاوضہ دوں گا اور کچھ زمین بھی دے دوں گا۔ افضل نے اس بات کو قبول کیا، لیکن یہ زمین علاقے سے خاصے فاصلے پر تھی، لہٰذا وہاں بیوی بچوں کو ساتھ رکھنا دشوار تھا، وہاں کسی قسم کی سہولیات بھی نہ تھی۔ افضل نے جنت سے مشورہ کیا، وہ بولی بچوں کے مستقبل کی خاطر تم یہ ٹھیکہ لے لو اور آباد کاری کر لو تو تھوڑے عرصے میں ہم امیر ہو جائیں گے، میں جہاں رہ رہی ہوں ارد گرد سب تمہارے جاننے والے اور کچھ رشتے دار لوگ بھی رہتے ہیں، یہاں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، تم ہفتہ کے ہفتے چکر لگا جانا۔
افضل نے جنت کے کہنے پر عمل کیا اور آباد کاری کا ٹھیکہ زمیندار سے لینا قبول کر لیا۔ اب وہ زیادہ اس کی غیر آباد زمین پر رہتا اور ہفتہ بعد ہی گھر آتا۔ کچھ ایسے دن بھی آئے کہ اس کو 1 ماہ اسی دور دراز جگہ رہنا پڑ گیا جہاں وہ کام کروا رہا تھا۔ ایک بار فصل کے موقع وہ 2 ماہ تک گھر نہ لوٹ سکا اور اپنے رشتہ داروں کو تاکید کر گیا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ضرورت پڑ جائے تو میرے گھر کا دھیان رکھنا۔ 2 ماہ بعد جب گھر لوٹا تو جنت کو وہاں موجود نہ پایا۔ ارد گرد معلوم کیا، ایک ہمسائے نے بتایا کہ 3 روز پہلے ہی وہ اپنے بچوں کے ساتھ چلی گئی ہے۔ جاتے ہوئے کسی کو کچھ نہیں بتایا، ہم سمجھے کہ آپ کے کسی رشتہ دار کے گھر جا رہی ہے۔ افضل حیران تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، سامان ویسے ہی پڑا تھا، وہ صرف چند جوڑے اپنے اور بچوں کے کپڑے ساتھ لے گئی تھی۔ یہ بہت پریشانی والی بات تھی۔ رشتہ داروں سے معلوم کیا کہ وہ کسی کے گھر نہ گئی تھی، آخر پھر کہاں تھی؟ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اس کو عدالت سے سمن ملنے لگے۔ جنت نے استقرار حق کا کیس دائر کر دیا تھا۔ وہ عدالت میں پیش ہوئی۔ اس نے بیان دیا کہ وہ اپنے پہلے شوہر عدیل کی بیوی ہے اور اس کا افضل سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بیان پر افضل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب اس سے زیادہ پریشانی اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ جس عورت کے لیے روپیہ پیسہ لٹا بیٹھا تھا وہ عورت اس کے بچے بھی ساتھ لے گئی تھی۔ جس عورت کو برے وقت سہارا دیا، اپنی جمع پونجی اس کے بدلے جلال کو دی، پھر مقدمے پر رقم خرچ کی، نکاح کیا، وہ یہ بیان دے رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ لہٰذا افضل اس کو تنگ نہ کرے کیونکہ وہ کسی اور کی بیوی ہے اور اس کے گھر میں خوش اور آباد ہے۔ افضل نے سوچا ایسی عورت کو واپس لا کر گھر میں رکھنا اب اس کے لیے باعث شرم ہے، جو نکاح سے ہی انکاری ہے۔ وہ اس کی بچیوں کو بھی لوگوں کی نظروں میں گرا رہی ہے کہ میں ان کا جائز باپ نہیں ہوں، ایسے میں بچیوں کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے۔ اس نے مزید کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کیس کی مزید پیروی سے پیچھے ہو گیا۔ وہ اب جنت کو رکھنا نہ چاہتا تھا۔ اس نے اس کے اعتبار کو پارا پارا کر دیا تھا، جس نے اس کو خون کے آنسو رلوا دیے اور اس کی شرافت پر دھبا بن گئی تھی۔ اس نے جو کیا اس عورت کی خواہش اور بہتری کے لیے کیا تھا، لیکن انسان بھی عجب شے ہے کہ جس کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس نے جنت کو طلاق دے دی۔ وہ جلال کے پاس گیا اور اس کو تمام احوال کہا۔ وہ بولا کہ اگر تم اپنی بچیاں واپس لینا چاہتے ہو تو رقم دے کر صلح صفائی سے لے لو۔ یہ لوگ رقم لے کر نہ صرف تم سے دشمنی ختم کر دیں گے بلکہ تمہاری بچیاں بھی واپس لوٹانے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ان علاقے کے کسی معتبر آدمی کے پاس جانا ہوگا جس کے دباؤ میں یہ لوگ ہوں۔ اس معتبر آدمی کا میں پتہ معلوم کر لوں گا۔ کچھ دن بعد جلال نے عدیل کے گاؤں کے زمیندار کا آ کر بتایا۔ افضل اپنے زمیندار کو لے کر اس کے پاس گیا۔ وہ کافی عزت سے پیش آیا اور کہا کہ میں آپ لوگوں کا تصفیہ کرا دیتا ہوں، فکر نہ کریں، میں ان گاڑی بانوں کے اعتبار جانتا ہوں، میں ان کو سمجھا لوں گا، آپ کی بچیاں واپس مل جائیں گی۔ اب افضل کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ بچیاں بہت کم سن تھی، ان کو ماں سے جدا کرنا اور پھر ان کی پرورش دوسرا کرنے والا کون تھا؟ بہرحال اس علاقے کے زمیندار نے گاڑی بانوں کو بلا کر بات کی اور 30,000 کے بدلے انہوں نے بچیوں کو لوٹانے کا وعدہ کیا۔ آدھی رقم انہوں نے معاہدہ لکھتے وقت لینے کا تقاضا کیا اور آدھی اس وقت جب وہ بچیاں اپنے زمیندار کے حوالے کرتے جو افضل کو سپرد کرنے کا پابند تھا۔ بچیوں کو مزید 4 سال ماں ہی کے پاس رہنا تھا تاکہ وہ کچھ سمجھدار ہو جائیں۔ معاہدہ ہو گیا۔ افضل نے سوچا اس دوران میں کسی نیک گھرانے کی اچھی عورت سے شادی کر لوں گا، تب بچیاں ستیلی ماں کی دیکھ بھال میں آ جائیں گی۔ معاہدے کو 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ گاڑی بانوں کے علاقے کے زمیندار نے اطلاع کرائی کہ افضل کی بچیاں گاڑی بان ان کے سپرد کر گئے ہیں، آ کر لے جائیں۔ افضل اپنے زمیندار کے ہمراہ وہاں گیا تو بچیاں اس کو مل گئی، کیونکہ اس کی ماں کو اس کے وارثوں میں سے ایک نے قتل کر دیا تھا اور یہ جنت کا اپنا بڑا بھائی تھا جو ان دنوں دبئی میں کمانے چلا گیا تھا۔ چند سال محنت مزدوری کر کے جب وہ لوٹا تو ایک روز اچانک ہی اس کی سوئی ہوئی غیرت نے جوش مارا۔ جنت میں کی آئی ہوئی تھی۔ نند بھاوج کی لڑائی میں جنت نے بھابھی کو کوئی ایسی بات کہہ دی جس پر اس کی بھابھی نے جوابی کارروائی میں جنت کو یار کے ساتھ بھاگ جانے اور اس کی بچیوں کو ناجائز ہونے کا طعنہ دیا۔ جنت کو طیش آ گیا اور وہ بھاوج کے گلے پڑ گئی۔ اس نے کہا میرے ہیں تمہارے بچے بھی ناجائز ہیں۔ اسی وقت اس کا بھائی گھر کے اندر آیا۔ اس نے ڈنڈا اٹھا کر زور سے بہن کے سر میں مار دیا۔ ایسی شدت کی چوٹ لگی کہ وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کا باپ اس کو ہسپتال لے آیا مگر وہ ہوش میں نہ آ سکی۔ کئی دنوں تک کوما میں رہنے کے بعد
اسی حالت میں فوت ہو گئی۔ افضل کو تو اس کی بیٹیاں مل گئی، اس نے معاہدے کے مطابق گاڑی والوں کو بھی بقیہ رقم ادا کر دی، لیکن بچیوں کو دوبارہ عمر بھر نہ ماں کی شکل دیکھنی نصیب ہوئی اور نہ عدیل کو دوبارہ جنت مل سکی، کیونکہ وہ تو منو مٹی تلے دفن ہو گئی تھی، حالانکہ وہ عمر بھر کی جنت کے لیے بھٹکتی رہی۔